بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز نبوی کی پارٹ 3 جو کہ آخری حصہ ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو اور جاننے والوں کو جو ہے براڈر میننگ میں یہی آتا ہے، ان کو نماز کی تاکید کریں اور خود بھی اس پہ پابند رہیں۔ تو آج ہم نماز کے ذکر کریں گے اور اس میں ہم رفع الیدین، رفع سبابہ، افتراش، تورک جو کہ سنتیں ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کی نیت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ نیت ایکچولی دل کے ارادے کا نام ہے، اور آپ نے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اپنے دل میں آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے اس کے 4 فرض والی پڑھ رہے ہیں، 2 فرض والی پڑھ رہے ہیں یا 4 سنت والی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے کر دینا۔ باقی یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے انڈو پاک میں کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، پیچھے اس امام کے 4 نماز فرض، منہ رو قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس طرح نیت کرنا۔ اور دوسری یہ ہے کہ چونکہ نماز ساری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربک میں سکھائی ہے، تو اس کی نماز جب کہ ہے ہی ساری عربک میں، تو اس کو نیت جو ہے یہ ہم نے بنائی ہے، جو اردو بنائی ہے، کیا میرے نبی نے تو نہیں یہ سکھائی نا۔ اگر یہ اس کا ہم نے کسی عربک ٹرانسلیشن کیا ہے تو وہ بھی کہیں نہیں ملتا کہ جس میں یہ نیت اس طرح ادا کی ہو گئی۔ تو قصہ مختصر، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں ارادہ کریں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ اکبر کریں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر جب کہنا ہے تو شانوں تک یا شان جو کندھے تک ہے وہاں تک ہاتھ لے جانا ہے یا کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، لیکن کان پکڑنا نہیں۔ ایسے لائٹ جوک میں کہہ رہا ہوں کہ کان تو ہمیں ٹیچر نے بہت کلاس میں بہت پکڑائے ہیں، لیکن اس میں آپ کو کان پکڑنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف کانوں تک یا شانوں تک آپ ہاتھ لے جائیں۔ اس کے بعد میں آپ نے ہاتھ باندھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں ہاتھ آپ ناف پہ بھی باندھ سکتے ہیں، سینے پہ بھی باندھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم ثنا پڑھیں گے، اور میں ساتھ ساتھ نماز کے میں جو کامن مسٹیک ہے وہ بھی بتاتا جاؤں گا۔ تو ثنا جب پڑھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، ہم کہتے ہیں وتبارک نہیں، یہ ہے وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، غیرک نہیں کہنا، غیرک ہے، یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان ہی کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر، اس کو غیر نہیں کہنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین نہیں کہنا، ولا الضالین کہنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے جو آمین کہنا ہے دل میں ہلکی آواز میں، اور اس کے بعد میں کوئی صورت ساتھ جو ملانی ہے وہ ملائے، کیونکہ مثلاً آپ صورت اگر عصر پڑھ رہے ہیں تو آپ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن خسارے میں کون سے لوگ نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ آپ کے ذہن میں یہ سینٹرل آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ الحمد پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں۔ لفظ بے لفظ اگر نہیں آتا کوئی بات نہیں، وی آر ناٹ عربسٹ اور عربک ہماری زبان نہیں، لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ سینٹرل آئیڈیا ہو، کیونکہ وی آر کمیونیکیٹنگ ود اللہ، تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ جو ہے الحمد پڑھے یا کوئی صورت چھوٹی پڑھے تو اس کا سینٹرل آئیڈیا ضرور ذہن میں رکھیں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ صورت عصر کے متعلق مجھے وہ امام راضی کی بات بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بازار میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آواز لگا رہا تھا کہ اے لوگو میری طرف توجہ دو، میری ساری کمائی
جو ہے برف بن کر پگھلی جا رہی ہے، وہ برف والا تھا۔ تو اسی طرح انسان کا والعصر ان الانسان لفی خسر، جو انسان زمانے کے چکر میں پھنسا ہر وقت رہا ہے، اس کی کمائی جو ہے وہ ساری ضائع ہو رہی ہے۔ اور عصر کا آپ دیکھیں کہ امام شافعی نے کہا کہ اگر ہم صرف سورۃ عصر کو ہی سمجھ لیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ آپ کچھ بھی پڑھیں، آپ سینٹرل آئیڈیا ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں رکوع۔ رکوع کے لیے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور رفع الیدین کرنا ہے، جو کہ سنت ہے۔ اور جب آپ رکوع کریں تو ایک دفعہ فرض ہے، 3 دفعہ سنت ہے۔ اور رکوع کے متعلق فقہ نے بتایا کہ آپ اتنا جھکیں کہ اگر آپ کے جو کمر کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا ہو تو وہ گرے نہ۔ تو اس طرح رکوع میں جائیں تو آپ کہیں سبحان ربی العظیم، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تو ہی سب سے عظیم ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، رفع یدین کرتے ربنا ولک الحمد کہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد، تو آپ نے کہا کہ پوچھا کہ کون سے صحابی تھے، تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ 30 سے زائد فرشتے تمہاری اس دعا کو لینے کے لیے آگے بڑھے۔ تو ربنا ولک الحمد، اللہ میاں سب تعریفیں تیرے لیے ہے۔ کچھ اور اگر آپ تھوڑا سا اور لمبا کر لیں تو اور بہتر ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کھڑے ہونے کے لیے مناسب وقت ملے گا، ایک دم سے آپ فوراً سجدے میں نہیں جائیں گے، جبکہ کیونکہ حکم یہ ہے کہ آپ رکوع میں جب آپ کھڑے ہو تو آپ مکمل طور پر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ جو ہے وہ حدیث نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین انسان ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدہ ایک قسم کا یہ ہے کہ مثلا مثال آپ لے لیں کہ جیسے ایک بہت بڑا کوئی شہنشاہ ہے، اس کے آگے اس کا ایک غلام پاؤں میں گڑگڑا کر اس سے معافی مانگتا ہے غلطی کی، تو آپ بھی جب سجدے میں گرے تو جو سب سے بڑا بادشاہ اس کے لیے آپ گڑگڑا کر دعا مانگے۔ تو آپ نے جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ دل سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے سوا دنیا میں کوئی بھی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا تو ہی ہے۔ اور ہڈیاں جو ہے، یہ جو سجدہ ہے یہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، یعنی کیا کہ آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کا جو شانہ اور ناک ہے وہ ہے، اس کے بعد میں آپ کے دونوں گھٹنے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کے 2 پاؤں ہیں، تو پاؤں کی 2 انگوٹھے اور انگلیاں۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ جو سجدہ کریں تو آپ کو اس کو بھی ایک دفعہ فرض ہے اور 3 دفعہ کرنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ جب سجدے میں جائیں تو آپ دونوں بازو کو اٹھائیں۔ کچھ لوگ یا عورتیں بازو کو بالکل جوڑتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بازو جوڑنے کو کتے کے بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، تو یہ بیٹھنا منع ہے۔ آپ باقاعدہ بازو کو تھوڑا پھیلائیں اور پڑھیں، اور پھر جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو دل سے کہیں کہ اللہ تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، میرے گناہ کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد جب آپ پہلے سے اٹھے تو کہیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دل سے یہ کہتا ہے پہلے سجدے میں، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، اس بندے نے مجھے اپنا رب مانا اور مجھ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، تو تم گواہ رہنا میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور کچھ حدیث میں یہ بھی آتا ہے رب اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعافنی ورزقنی، یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اور ہم جو ہے اس کے بعد دوبارہ دوسرے سجدے کو جائے، اس طرح ہمیں جو ہے ایک سجدے سے دوسرے سجدے درمیان مناسب وقفہ بھی مل جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ منافق کی نماز وہ ہے کہ وہ سجدے کے اوپر سجدہ دے مارتا ہے۔ تو یہ آپ کریں گے تو آپ کو کچھ پہلے سجدے دوسرے سجدے کے دوران بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دیں، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ بنا دے، تو سوچتا کہیں اور ہے جھکتا کہیں اور ہے۔ تو جب آپ سجدہ کریں تو آپ پوری دل جمعی کے ساتھ کریں۔ اس طرح آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے اور دوسری رکعت مکمل کرنی ہے۔ اگر آپ
4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے جو پہلا تشہد ہے اس میں جب بیٹھتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ نے التحیات پڑھنی ہے۔ تو التحیات پڑھتے وقت آپ یہ کریں کہ جب التحیات پڑھیں تو التحیات سے شروع سے لے کر جب شروع کریں تو آپ اپنی شہادت کی انگلی کو ہلکا اٹھا کر ہلکی ہلکی گردش دیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں رفع سبابہ۔ اور اس طرح اس کے بعد میں جب آپ 4 رکعت والی نماز میں بیٹھے تو پہلی رکعت میں جو آپ بیٹھے تو اس میں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کا جو دایاں پاؤں ہے اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو جو ہے التحیات پڑھنے تک آپ نے اس پہ بیٹھنا ہے، جیسے ہم آخر تشہد میں بیٹھتے ہیں وہ کرنا ہے اور ہلکی انگلی ہلاتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد میں التحیات کی چند غلطی ہیں، ہم التحیات کہتے ہیں حالانکہ التحیات ہے، اس پہ یہ نیچے آتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ ہم ولا عباد اللہ نہیں کہنا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہنا ہے۔ اس طرح جب آپ آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو جب آپ درود شریف پڑھیں گے تحیات کے بعد تو اس کو بھی کریکٹ کر لیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنا ہے، وعلی آل کہنا ہے، ولا آل نہیں کہنا کہ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اللہ نبی پر درود بھیج، لیکن ولا آل محمد ان کی آل پہ درود مت بھیجنا، یہ غلط ہے۔ وعلی آل محمد کما صلیت صلیت علیہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ولا آل نہیں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح جب آپ نے اور بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن رب اجعلنی اگر آپ نے پڑھا تو رب اجعلنی نہیں کہنا، رب اجعلنی، بے کو جیم سے ملانا ہے، یہ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعاصی والمغرم۔ اور بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ خصوص جب آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے آپ کا اس وقت ہے اور امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا تو آپ جو بھی دعا یاد ہے پڑھے، ربنا آتنا پڑھے، اس طرح آپ کی کنسنٹریشن رہے گی۔ اور اس کے بعد میں آپ نے تسلیم کرنا ہے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس بعد اس طرف بائیں طرف السلام علیکم کہنا ہے۔ اچھا، رفع سبابہ کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنا اور جو ہے انگوٹھے اور شہادت کے بعد ان کا ایک گول دائرہ بنا کر اس کو ہلکا ہلکا جو ہے حرکت دینی ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ پہلے اگر 4 رکعت نماز ہے تو پہلے جو تشہد ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ جو بائیں پاؤں پر تو بیٹھنا ہے، لیکن جو آخری تشہد ہے اس پہلے والے بیٹھنے کو آپ کہتے ہیں افتراش۔ تو میں تصویری بھی ساتھ بھجوا رہا ہوں جس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ افتراش کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے آخری رکعت، چاہے وہ 4 رکعت فرض والی ہو، 4 رکعت سنت والی ہو، یا 2 رکعت سنت یا فرض والی ہو، تو آخری رکعت میں آپ نے تورک کرنا ہے۔ تورک مین بٹک کولا، یعنی آپ نے بائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور بائیں کولر پر بیٹھ کے اپنے جو دایاں پاؤں اس کو باہر کی طرف نکالنا ہے، جیسے کہ عام طور پہ بڑھاپے میں بھاری عورت ہو جائے تو وہ بیٹھتی ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں تورک، اور پہلے کو کہتے ہیں افتراش، اور یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے متعلق میں عرض کروں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت وائل بن حجر یہ یمن کے شہزادے تھے، 8 ہجری کو آپ اسلام لائے اور یمن سے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے سے بتایا کہ وہ وائل بن حجر اسلام لانے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے 3 دن پہلے صحابہ اکرام کو اطلاع دی۔ جب وائل بن حجر آنے والے ہوئے تو صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریسیو کیا، اپنی چادر مبارک ان کے لیے پھیلائی اور
وہ مشرف اسلام ہوئے۔ اس کے بعد میں حضرت وائل بن حجر 9 ہجری کو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اس لیے حاضر ہوئے کہ وہ دیکھیں کہ وہ آپ کی نماز نبوی کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ جو تھے تورک بھی کرتے تھے، افتراش بھی کرتے تھے، اور رفع سبابہ یعنی انگلی کو بھی ہلاتے تھے۔ 10 ہجری کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک کی، فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور یہ مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عمر نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی کیا ہے۔ تو یہ رفع الیدین، رفع سبابہ، افتراش اور تورک یہ سنت ہے، اور یاد رکھیں کہ ایک سنت پہ عمل کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ صحابہ یا اس زمانے کے عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ کتنا عمل کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بیٹھے تھے اور کسی کو آپ نے اندر سے کہا اجلس یعنی بیٹھ جاؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق مسجد داخل ہو رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میرے لیے حکم ہے، وہ مسجد کے دروازے پہ جوتیوں پہ ہی بیٹھ گئے۔ اس طرح ایک بوڑھا آدمی سر پہ سامان لادے ہوئے باہر سڑک پہ جا رہا تھا، اس کو آواز آئی تو اس وقت زمین پہ روڈ پہ بیٹھ گیا۔ تو اس کو پوچھا بھئی آپ کیوں بیٹھے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، نبی کا حکم ہے، اس سے پہلے کہ میں نہ عمل کروں میری موت واقع ہو جائے، تو وہ میں اس لیے وہاں بیٹھ گیا ہوں۔ تو رفع سبابہ کے متعلق میں پھر بتاؤں کہ جب آپ انگلی ہلاتے ہیں، حدیث پہ آتا ہے کہ یہ ایک قسم کا شیطان کو راڈ، لوہے کا راڈ نظر آتا ہے جس سے وہ خائف ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ کا کوئی دشمن آپ کے سامنے ہو اور آپ کے ہاتھ میں گن ہو، اور آپ گن کے جو بندوق ہے اس کی اپنے دشمن اشارہ کرے اور گھمائیں، تو وہ کبھی بھی آپ کے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک راڈ ہے۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا کہ جب آپ سلام پھیر لیتے ہیں تو ذکر اللہ کا، ایسی چند حدیث ہیں کہ آپ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اس کے ذکر کی تو بہت سی ہے، لیکن اگر آپ جب سلام پھیرے تو اللہ اکبر کہے 3 دفعہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ نماز پڑھی، پھر استغفار مانگنے کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ اللہ میں تیری توبہ مانگتا ہوں اس چیزوں سے کہ میں نے جو نماز میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، کنسنٹریشن نہیں رہی، دھیان بھٹک گیا، تو آپ اس کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور ایک اس کے بعد میں جب آپ بیٹھے تو آپ یہ ضرور کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے متعلق بہت خوبصورت بات ہے، حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پاس بلایا اور پیار سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ اے معاذ، جب فرض نماز پڑھ لو تو یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد میں کبھی بھی یہ فرض کے بعد یہ دعا پڑھنی بھولا نہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو میں ایک اور بڑی اچھی بتاتا ہوں کہ آپ فجر اور عشاء کے بعد 3 دفعہ یہ ضرور کہیں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد النبیہ۔ اس کے متعلق حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے فجر اور عشاء کے بعد یہ 3 دفعہ کہا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے خود اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء مغرب کی نماز پر جو آدمی یہ کرے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 دفعہ کہے تو اس کے تمام غم مشکلات جو ہے اس کا وہ علاج ہے۔ اسی طرح اور دعا ہے جو آپ فرض نماز کے بعد کہہ سکتے ہیں اللہم اجرنی من النار، 3 دفعہ کہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جہنم خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے اللہم ادخلنا الجنہ اللہم ادخلنا الجنہ، تو جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو جنت نصیب فرما۔ اور اس کے علاوہ آپ آیت الکرسی پڑھیں جو آپ جانتے ہیں، اور آیت الکرسی کے متعلق حدیث ہے کہ انسان کا موت اور زندگی کے درمیان اور جنت دخول کے لیے صرف یہ جو ہے صرف موت ہے جو روکتی ہے راستہ، یعنی انسان اگر آیت الکرسی پڑھے اور نماز کے بعد تو اس کو وفات کے بعد جنت ملتی ہے۔ اس طرح ہم نے سبحانک اللہ الحمدللہ
اور اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھتے ہیں تو یہ گنتی پوری نہیں کرنی، ہم نے دل سے اس کو پڑھنا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تو سب سے زیادہ پاک ہے، الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہے اور تیری تعریف ہی، تو ہی تعریف کے لائق ہے، اللہ اکبر، یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جب یہ پڑھتا ہے 33 دفعہ تو انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ تو سب سے بڑی جو میری گزارش ہے وہ جب آپ نماز پڑھیں تو کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں۔ بھلے سے شیطان آپ کو بار بار آپ کا دھیان بٹائے گا، لیکن آپ اسی وقت فوراً دوبارہ توجہ دیں، الفاظ کی طرف، میننگ کی طرف توجہ دیں، اللہ کی طرف سے معافی کریں۔ اور کیونکہ سورت 18واں پارہ جو ہے وہ اس سے سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے، قد افلح المومنون، مومن فلاح پاگے کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح کون پائے؟ جن کی نماز میں خشیت ہے، جو کی نماز میں کانسنٹریشن ہے۔ تو یہ جو ہے پڑھے، ہم کو پڑھنا چاہیے۔ وہ کتنے شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابہ کی طرح ادا کرے کوئی۔ تو یہ ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ کوشش کریں، بار بار شیطان آئے، بار بار اس کو دھتکاریں اور اللہ کی نماز کی طرف توجہ دیں۔ اور نماز ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ان صلاح یو ہینڈ اوور یور وریز ٹو اللہ اینڈ اللہ ہینڈز اوور ہز بلیسنگس ٹو یو۔ تو یہ میری دعا ہے کہ آپ سمجھ کر دل سے پڑھیں، اور جو نماز کے دوران جب آپ کو شیطان بار بار بہکائے تو آپ اس کو جب کوشش کریں گے پھر بھی اللہ کی طرف توجہ دینے کی، تو یہ بھی آپ کی ایک جہاد ہے۔ تو یہ آپ کریں، مطلب سمجھ کر، سینٹرل آئیڈیا ذہن میں رکھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نماز کا بھی مزہ آئے گا اور آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا۔ تو یہ میرا آخری حصہ تھا۔ میری ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے پیاروں کو نماز کے نبوی کا طریقہ بتاؤں، جو کہ اذان سے لے کر اور آخر تک ہو۔ تو میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو معاف کرے، اور مجھے آپ سب لوگ دعا میں یاد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مختار شیخ۔